بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم اقبال کی نظم حمالہ کے تعارف اور تفہیم و تشریح پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے حمالہ کا تعارف اور اس کے بعد اس کی تفہیم و تشریح۔ حمالہ کا شمار نہ صرف اقبال کی ابتدائی نظموں میں ہوتا ہے بلکہ حمالہ بانگ درا کی بھی پہلی نظم ہے۔ حمالہ کی قرت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس میں اقبال اپنی مخصوص فکری سطح کی بجائے فطرت کے ایک پہلو سے وطنیت کے جذبے پر بات کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ حمالہ اردو زبان کی ایک ترکیب ہے۔ یہ سلسلہ کوہ حمالیہ کا دوسرا نام ہے۔ کوہ حمالیہ کا پہاڑی سلسلہ برصغیر پاک و ہند کے شمال میں پھیلا ہوا ہے۔ اگر اس کے ذیلی سلسلوں کو بھی اس میں شمار کیا جائے تو یہ سب سے طویل پہاڑی سلسلہ ہے۔ نظم کے مختصر تعارف کے بعد اب ہم نظم کی تفہیم و تشریح کی طرف چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں پہلا بند۔ اے حمالہ اے فصیل کشور ہندوستاں، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں، تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیرینہ روزی کے نشاں، تو جواں ہے گردش شام و سحر کے درمیاں، ایک جلوہ تھا کلیم طور سینہ کے لیے، تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کے لیے۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ حمالہ برصغیر پاک و ہند کا مشہور پہاڑ ہمالیہ، فصیل شہر کی چار دیواری، کشور ملک، دیرینہ روزی بہت پرانے زمانے کا ہونا، جواں ہے مراد حالت جوں کی توں ہے، گردش شام و سحر یعنی وقت کا چکر، امتداد زمانہ، کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام، طور سینہ وہ پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کا جلوہ نظر آیا، سراپا پورے کا پورا یعنی سر سے پاؤں تک، چشم بینا بصیرت یعنی دیکھنے والی آنکھ۔ اقبال حمالہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو مملکت ہندوستان کے گرد ایک چار دیواری کی طرح ہے جو اس کے محافظ کا کردار ادا کر رہا ہے۔ حمالہ یا حمالیہ کا سلسلہ برصغیر کے شمال میں 2400 کلومیٹر ایک کمان کی طرح پھیلا ہوا ہے۔ فصیل شہر کی چار دیواری کو کہتے ہیں جو شہر کی حفاظت کے لیے بنائی جاتی ہے۔ اس طرح حمالہ یا حمالیہ بھی شہر کی اس چار دیواری کی طرح ہے جو ہندوستان کے محافظ کا کردار ادا کر رہی ہے۔ دوسرے مصرعے میں اقبال نے حمالہ کی بلندی کو اپنا موضوع بنایا ہے اور اقبال کہتے ہیں کہ تو اس قدر بلند و بالا ہے کہ آسمان تیری پیشانی کو چوم رہا ہے، یعنی تیری چوٹیاں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو 7200 میٹر کی بلندی تک کے 100 پہاڑی چوٹیاں اس سلسلے کا حصہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ K2 اور مونٹ ایوریسٹ جیسی بلند ترین چوٹیاں بھی اس سلسلے کا حصہ ہیں۔ دوسرے شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ اے حمالہ اگرچہ تو اس زمین پر روز آفرینش سے موجود ہے، یعنی کائنات کی تخلیق کے ساتھ ہی تیری تخلیق بھی ہوئی، لیکن تجھ پر اس شام و سحر کی گردش کا کوئی اثر نہیں ہوا۔
یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ امتداد زمانہ کے ساتھ جوان چیزیں بوڑھی نظر آتی ہیں، یا کہ گزرتا ہوا وقت ہر چیز پر اپنے اثرات چھوڑتا ہے، لیکن اس گردش شام و سحر کے درمیان ہمارا جوں کی توں موجود ہے، جیسی کہ وہ روز ازل تھی، آج بھی بالکل ویسی ہی حالت میں ہے۔ آخری شعر میں اقبال نے تلمیح کا سہارا لیا ہے۔ اس بند کا جو آخری شعر ہے وہ کہتے ہیں کہ طور سینہ میں اگرچہ حضرت کلیم اللہ کو اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا تھا، یعنی اس میں صرف اللہ کا ایک جلوہ موجود تھا، لیکن تو دیکھنے والی آنکھ کے لیے، چشم بینا کے لیے پورے کا پورا جلوہ ہے یا نظارہ ہے۔ اگرچہ اقبال نے یہاں کو ہمالیہ کی تعریف میں مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے، اس میں بنیادی طور پر اقبال نے فطری چیزوں کو اپنا موضوع بنایا ہے اور فطرت کے حسن پر بات کی ہے۔ دوسرے بند کی طرف بڑھتے ہیں۔ امتحان دیدہ زہر میں کوہستاں ہے تو، پاسباں اپنا ہے تو، دیوار ہندوستاں ہے تو، مطلع اول فلک جس کا ہو وہ دیواں ہے تو، سوئے خلوت گہ دل دامن کش انساں ہے تو، برف نے باندھی ہے دستار فضیلت تیرے سر، خندہ زن ہے جو کلہ مہر عالم تاب پر۔ مشکل الفاظ کے معنی: دیدہ زہر ظاہری آنکھ، کوہستاں پہاڑ، پاسباں حفاظت کرنے والا محافظ، دیوار رکاوٹ جو دشمن سے حفاظت کی نشانی ہے۔ مطلع اول غزل کا پہلا شعر۔ سوئے خلوت گہ تنہائی کی جگہ کی طرف، دامن کش مراد اپنی طرف توجہ دلانے والا، دستار فضیلت بڑائی یا عظمت کی پگڑی، خندہ زن ہے مراد تنزن ہنس رہی ہے، مہر سورج کو کہتے ہیں، عالم تاب دنیا کو روشن کرنے والا، کلہ ٹوپی۔ اب اس کی تفہیم کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرے بند کے پہلے شعر میں اقبال ایک مرتبہ پھر ہمالہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے تو ایک پہاڑ ہے، لیکن تو ہمارا محافظ ہے، بلکہ ہندوستان کے گرد ایک فصیل کی سی اہمیت رکھتا ہے، یعنی نہ صرف ہندوستان میں بسنے والے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے بلکہ مملکت ہندوستان کا بھی تو محافظ ہے۔ اگر تجھے کسی شاعر کا دیوان قرار دیا جائے تو اس کا مطلع وہ آسمان ہوگا۔ دیوان غزلیات کا مجموعہ ہوتا ہے جس میں غزلیات کو ردیف وار الف بے ترتیب سے جمع کیا جاتا ہے، اور مطلع کسی غزل کے پہلے شعر کو کہتے ہیں، یعنی تو ایک ایسا دیوان ہے جس کا آغاز آسمان سے، فلک سے ہوتا ہے۔ اس شعر میں اقبال نے صنعت تشبیہ کا بڑا خوبصورت استعمال کیا ہے، ہمالہ کو دیوان سے تشبیہ دی ہے، اور دوسرے مصرے میں کہتے ہیں، دوسرے شعر کے دوسرے مصرے میں، کہ تو اپنی طرف ہر انسان کا دل موہ لینے والا ہے اور انسان تیری قربت میں بہت اچھا محسوس کرتا ہے اور تیری طرف کھنچا چلا آتا ہے۔ آخری شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ برف نے تیری چوٹی پر دستار فضیلت باندھ دی ہے،
یعنی ایک ایسی روشن پگڑی باندھ دی ہے جو احتراماً بزرگوں کے سر پر باندھی جاتی ہے، اور یہ پگڑی کلاہ سورج کی کلاہ پر خندہ زن ہے، یعنی یہ پگڑی سورج کا بھی ٹھٹھا اڑا رہی ہے، سورج کی روشنی کا بھی ٹھٹھا اڑا رہی ہے۔ یہاں اقبال نے ہمالہ کی چوٹیوں پر پڑی برف کو دستار فضیلت قرار دیا ہے۔ دستار بھی سفید رنگ کی ہوتی ہے اور برف کا رنگ بھی سفید ہوتا ہے۔ جس طرح احتراماً کسی بزرگ کے سر پر دستار باندھ دی جاتی ہے، اگر ہمالیہ کی چوٹی کا نظارہ کیا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمالیہ ایک باعظمت بزرگ ہے اور اس کی چوٹیوں یعنی اس کے سر پر برف کی سفید پگڑی باندھ دی گئی ہے۔ آخری مصرعے کو دیکھا جائے تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو دستار فضیلت ہے وہ کہیں سورج کی روشنی کا بھی ٹھٹھا اڑا رہی ہے۔ اس کو دو حوالوں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمالہ پر تقریباً 12 ماہ برف موجود رہتی ہے اور گرمیوں میں بھی سورج کی تپش اس برف کو پگھلانے میں ناکام ٹھہرتی ہے۔ تو اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سورج کی حدت پر یعنی جو اسے پگھلانے میں ناکام ٹھہرتی ہے، سورج کی روشنی پر یہ برف، یہ دستار فضیلت ہنس رہی ہے، تنزن ہنس رہی ہے۔ یا یہ کہ اس برف کی سفیدی اس قدر ہوتی ہے کہ اس کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جاتی ہے، تو سورج کی روشنی کی اس کم تری پر یا مغلوب ہونے پر یہ برف تنزن مسکرا رہی ہے۔ اس بند میں اقبال نے قدرتی اور فطرتی مناظر کی بڑی خوبصورت تصویر کشی کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے صنعت تشبیہ کا بھی خوبصورت استعمال کیا ہے، اور دستار فضیلت اور کلاہ مہر عالم تاب کے استعمال نے اس بند کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ تیسرا بند: تیری عمر رفتہ کی ایک آن ہے عہد کہن، وادیوں میں تیری کالی گھٹائیں خیمہ زن، چوٹیاں تیری ثریا سے ہیں سرگرم سخن، تو زمیں پر اور پہنائے فلک تیرا وطن، چشمہ دامن تیرا آئینہ سیال ہے، دامن موج ہوا جس کے لیے رومال ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: عمر رفتہ گزری ہوئی عمر، عہد کہن پرانا یا قدیم زمانہ، خیمہ زن خیمہ لگائے ہوئے، پڑاؤ ڈالے ہوئے، سخن بات، پہنائے فلک آسمان کی وسعت، آسمان کا پھیلاؤ، چشمہ دامن وادی میں بہنے والا چشمہ، آئینہ سیال بہتا ہوا آئینہ، دامن پلو، موج ہوا ہوا کی لہر۔ اس کی تفہیم کی طرف بڑھتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں ہمالہ کو کہ تیری عمر کے سامنے دنیا کی قدیم سے قدیم تاریخ بھی ایک لمحے کے مانند ہے، یعنی تو دنیا کی قدیم تاریخ سے بھی بہت پرانی ہے، طویل العمر ہے۔ تیری وادیوں میں کالی گھٹائیں یعنی کالے بادل جو بارش کا سبب بنتے ہیں، ہر وقت ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ یعنی اس مصرعے میں اقبال کہیں ہمالہ کی موسمی کیفیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ دوسرے شعر میں ہمالہ کی بلندی کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ تیری چوٹیاں
आसमान पर मौजूद सितारों से महवे कलाम हैं। सुरैया निहायत ही बुलंदी पर आसमान पर मौजूद सितारों का एक झुरमट है, जिसे परवीन भी कहा जाता है। यानी सुरैया से सरगर्म सुखन होने का मतलब ये है कि हमाला बहुत बुलंद है। इस पर इस नज़्म के पहले बंद में भी बात की गई है, और मैंने आपसे कहा है कि 7200 मीटर की बुलंदी की हामिल 100 चोटियाँ इस पहाड़ी सिलसिले का हिस्सा हैं। इसके अलावा K2 और माउंट एवरेस्ट जैसी बुलंद तरीन चोटियाँ भी इसी सिलसिले में शुमार होती हैं। और इकबाल कहते हैं, अगरचे तू ज़मीन पर इस्तादा है, लेकिन तेरा वतन वो आसमान की वुसअतें हैं। यानी अगरचे तेरी बुनियाद ज़मीन पर है, लेकिन तेरी रसाई आसमान तक है। इसके बाद इकबाल आखिरी शेर में ये कहते हैं कि तेरी दामन में बहने वाले चश्मे का पानी इस कदर शिफाफ है, यूं महसूस होता है कि आईना सियाल सूरत में बह रहा है। यानी उसकी शिफाफियत को आईने से तशबीह दी है। और हिमालय के सिलसिले में जो हवाएं चलती हैं, इकबाल कहते हैं वो उस रुमाल की हैसियत रखती हैं जिससे आईने की गर्दो गुबार साफ़ की जाती है। यानी हवाओं के तवस्सुत से ये हिमालय के दामन में बहने वाला पानी और भी शिफाफियत इख्तियार कर लेता है। इस बंद में भी इकबाल ने हिमालय के मौसम, उसकी बुलंदी और उसके दामन में बहने वाले चश्मों की खूबसूरत तस्वीर कशी की है। फितरती मनाजिर और वतनियत से मोहब्बत के जज्बात को मौजू बनाया गया है। चौथा बंद। अब्र के हाथों में रहवारे हवा के वास्ते ताजियाना दे दिया है बरके सरे कोहसार ने। आए हमाला कोई बाजीगाह है तू भी जिसे दस्ते कुदरत ने बनाया है अनासिर के लिए। हाय क्या फर्ते तरब में झूमता जाता है अब्र, फीले बेजंजीर की मानिद उड़ा जाता है अब्र। मुश्किल अल्फाज के मानी देखिए। रहवारे हवा, हवा का घोड़ा, बर्क बिजली, सरे कोहसार पहाड़ के ऊपर या पहाड़ पर, बाजीगाह खेल का मैदान, दस्ते कुदरत फितरत का हाथ। हाय हैरानी का इजहार है, फिर फरते तरब खुशी की इंतहा बेहद खुशी। फील हाथी को कहते हैं, बेजंजीर जिसे जंजीर ना डाली गई हो, जो खुला हो। चौथे बंद की तफहीम की तरफ बढ़ते हैं। इकबाल ने पहले शेर में हवा को एक घोड़ा करार दिया है और अब्र यानी बादल को उसका सवार। ज़हरी सी बात है, हवाएं बादल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का फरीज़ा सरअंजाम देती हैं। तो इकबाल इसलिए कहते हैं कि हवा एक घोड़ा है जिस पर बादल सवार है, और हवाएं इसे एक जगह से दूसरी जगह लिए फिरती हैं। और वो कहते हैं कि पहाड़ों की चोटी पर चमकने वाली आसमानी बिजली ने गोया बादलों के हाथ में ताजियाना दे दिया है, जो हवा के घोड़े को कंट्रोल करने और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाने के काम आता है, ताकि वो हवा के घोड़े को इस ताजियाने या चाबुक की मदद से मज़ीद तेज़ चला सकें। कहने का मतलब ये है कि हिमालय में हर वक्त
کالی گھٹائیں، جس طرح پہلے ایک بند میں بھی اقبال نے اس طرف اشارہ کیا ہے، خیمہ زن رہتی ہیں اور بادلوں اور ہواؤں کی آنکھ مچولی جاری رہتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمالہ کو ایک بازی گاہ قرار دیا ہے، جسے فطرت نے، جسے اللہ تعالیٰ نے عناصر کے لیے ایک کھیل کا میدان بنا دیا ہے۔ میری فہم و فراست کے مطابق عناصر قدرت سے مراد اقبال کا اشارہ یعنی ہوا اور بادل اور آسمانی بجلی کی طرف ہے، کیونکہ ہمالہ کی وادیوں میں ان کی آنکھ مچولی جاری رہتی ہے۔ ڈاکٹر شفیق احمد شرح بانگ درا میں لکھتے ہیں کہ اے ہمالہ، تو بھی ایک کھیل کا میدان ہے جسے قدرت نے عناصر کے کھیل کے لیے بنایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اشارہ ان حوادث کی طرف ہے جو تیز ہواؤں، بارشوں اور چٹانوں کی ٹوٹ پھوٹ کے باعث وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ آخری شعر میں اقبال نے ایک مرتبہ پھر بادل کی آنکھ مچولیوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بادل ایک بے زنجیر ہاتھی کی مانند ہے۔ ہاتھی کو جب تک زنجیر ڈالی جاتی ہے تو وہ اپنے محاوت کے قبضے میں رہتا ہے، لیکن جب وہ زنجیر سے باہر آتا ہے تو وہ جس طرف چاہتا ہے چلا جاتا ہے، پھر وہ محاوت کے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ یہاں بادل نے بھی ایک بے زنجیر ہاتھی کی شکل اختیار کر لی ہے، جو یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں اپنی مرضی سے حرکت پذیر ہے، جس میں ٹھہراؤ نظر نہیں آتا۔ اقبال نے اس بند میں بھی ہمالیہ کے فطرتی مناظر کو خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ بادلوں کو فیل بے زنجیر قرار دیا گیا ہے اور ہمالہ کو ایک کھیل کا میدان، ہوا کو گھوڑا اور کہیں بادلوں کو اس کا سوار قرار دے کر اس بند کی معنویت اور حسن و خوبی میں اور اضافہ کر دیا ہے۔